آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ سیرت کے عنوان سے یہ بابرکت اور نورانی محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کا سچا عاشق بنائے۔ مجھے اور آپ کو کل میدان حشر میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کائنات کی وہ مقدس ہستی جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا۔ اور یہ کوئی محض لفاظی یا خطیبانہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ خود میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انہوں نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، توجہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، لغزش ہو گئی، جس کی وجہ سے جناب آدم کو دنیا میں اترنا پڑا۔ جب جناب آدم سے لغزش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا اور درخواست ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی، میں تیرے واسطہ دیتا ہوں تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری توبہ قبول فرما، میری لغزش معاف فرما،
جواب آیا ہے آدم غلطی معاف ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، لیکن یہ تو بتائیے اپنی دعا کے اندر جس ہستی کا آپ نے توسل اختیار کیا، اور یہ میں مسئلہ بھی واضح کر دوں، آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں توسل اختیار کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اپنی دعاؤں کے اندر انبیاء کا توسل اختیار کرنا، اللہ کے مقربین کا توسل اختیار کرنا، اولیاء اللہ شہداء کا توسل اختیار کرنا صرف جائز نہیں بلکہ امر مستحب ہے۔ وہ دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے جس دعا کے اندر مقربین خداوند کا توسل اختیار کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم غلطی معاف ہو گئی، لغزش معاف ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، لیکن یہ تو بتائیے دعا کے اندر جس شخصیت کا آپ نے توسل اختیار کیا ان کو تو ابھی میں نے پیدا ہی نہیں کیا، ان کا وجود مسعود دنیا میں آیا ہی نہیں، میرے آدم تم نے کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا باری تعالی جس وقت آپ نے میرا پتلا تیار کیا، میرا پتلا تیار ہو گیا، میرے اندر روح ڈالی گئی، میری آنکھوں میں قوت بینائی آئی، زبان میں قوت گویائی آئی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت مکتوبا علی العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، میں سمجھ گیا یہ ہستی معمولی ہستی نہیں، یہ شخصیت عام شخصیت نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہی مقرب ہستی ہے، بڑی ہی محبوب ہستی ہے، جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا آدم تو نے سچ کہا، لولا محمد ما خلقت آدم ولل جنت ولن نارا، اے آدم تو نے سچ کہا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اگر ارادے خداوندی کے اندر محمد کی ذات شامل نہ ہوتی، اے آدم نہ تو ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، غرض کائنات کے ذرے ذرے کو میں نے وجود بخشا ہے تو محمد کے صدقے بخشا۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا، میں نے محمد کے صدقے بخشا ہے۔ بألفاظ دیگر خلق آدم، معرفت شیس، شدت موسیٰ، عفت یحییٰ، لسان اسماعیل، رضائے اسحاق، جلال موسوی، جمال عیسوی، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت حیدر کرار، شہادت حمزہ و حسین، وقاحت ابو حنیفہ، ولایت اولیاء نہیں نبوت انبیاء، اس کائنات میں جس کو جو کچھ ملا محمد کریم کے صدقے ملا۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات کو اللہ نے جو کچھ دیا
محمد کے صدقے دیا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. اللہ نے سب سے پہلے میرے پیغمبر کی روح مبارکہ کو پیدا کیا. ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بلکہ دربار رسالت کے اندر صحابی آگے سوال کرتا ہے متی وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھا. سبحان اللہ. ابھی آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، آدم کا ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا، ابھی آدم کے اندر اللہ نے روح نہیں ڈالی تھی. کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا. سبحان اللہ. اللہ نے سب سے پہلے میرے پیغمبر کی روح مبارکہ کو پیدا کیا. پھر ساری کائنات کا نظام اللہ نے سجایا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں سیاروں کو پیدا کیا، جنگلات درختوں دریاؤں کو پیدا کیا، ساری کائنات کا نظام سجایا. پھر میرے پیغمبر کی نبوت کا راستہ صاف کرنے کے لیے اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے. جا آدم جا کے دنیا کے اندر لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت دے اور میرے آخری پیغمبر کی نبوت کا اعلان بھی کر. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر میرے نبی کی بشارت دیتا آیا. ابن مریم نے تو نام لے کے کہا اسمہ احمد، میں اپنے بعد تمہیں اس کی بشارت دے کے جا رہا ہوں جس کا نام زمین پہ احمد ہوگا. سبحان اللہ. اسمہ احمد. اس کائنات کے اندر اللہ کی تعریفیں اس سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں ہمارے پیغمبر کے 2 نام ہیں. ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نام ہے احمد. محمد کا معنی قابل تعریف کیا گیا. لوگوں نے کہا عبد المطلب، لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، نام مختلف رکھے جاتے ہیں، تیرے گھر بچہ پیدا ہوا، آج تک ہم نے یہ نام سنا نہیں ہے. عبد المطلب عجیب نام تو نے رکھا ہے. محمد عرب جانتے تھے محمد کا معنی کیا ہے. عبد المطلب یہ نام ہم نے پہلے نہیں سنا. عبد المطلب کہنے لگے میرا بیٹا ہی ایسا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، ہاتھوں کو دیکھا تو ہاتھ محمد، آنکھوں کو دیکھا تو آنکھیں محمد، رخساروں کو دیکھا تو رخسار محمد، لبوں کو دیکھا تو لب محمد. میں نے پورے وجود کا نام ہی محمد رکھ دیا. مکہ کے لوگ میرے پیغمبر کا نام بگاڑتے تھے اور نام بگاڑ کے کیا کہتے؟ الیاذ باللہ مزمم ساحر ہے، مزمم مجنون ہے، مزمم دیوانہ ہے. مزمم کا معنی جس کی برائی کی جائے، جس کی مذمت کی جائے. صحابہ پریشان ہو گئے، دربار رسالت میں آئے،
آقا ہم سے سنا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، آپ کا نام بگاڑتے ہیں، اور نام بگاڑ کے مکہ کے چوکوں پہ چوراہوں پہ ہر ایک کی زبان پہ یہی ہے، مزمم ساحر ہے، مزمم دیوانہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے رب نے ان کی زبانوں سے مجھے اس طرح محفوظ رکھا ہے، یہ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ سبحان اللہ، یہ گالیاں تو مزمم کو دیتے ہیں، میں محمد ہوں۔ محمد کا معنی قابل تعریف، جس کا سارا جہان تعریف کرے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو میرے نام سے ناواقف ہو اور تیرے نام سے ناواقف ہو۔ سبحان اللہ، ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام، کلمے کے اندر خدا کے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ نماز کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ محمد کا نام ہے۔ خطبے کے اندر، جمعے کے خطبوں میں، نماز میں، کلمے میں، اذان میں، اقامت میں، پوری روئے زمین پہ 24 گھنٹے جہاں خدا کی ربوبیت کا اعلان ہوتا ہے، وہاں مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام لے کے فرمایا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء بشارتیں دیتے آئے، پوری کائنات کا نظام سج گیا۔ اب میرے پیغمبر کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، دین کامل عطا کر کے تیرے لیے تخت ختم نبوت بچھایا گیا۔ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا میرے پیغمبر کی نبوت کے صدقے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی نبوت ملی تو میرے پیغمبر کے صدقے۔ بلکہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب جملہ لکھتے ہیں اپنے فارسی قصیدے کے اندر۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بہک کے آنکھ او جانے جہان است، فدائے روضہ عرش ہفت آسمان است۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، فارسی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ بہک کے آنکھ او جانے جہان است، میرے پیغمبر کی بات کرتے ہو، میرا پیغمبر تو اس پورے جہان کی جان ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو حیثیت روح اور جان کی ہے، ہمارے وجود کے اندر جان ہے تو حیات بھی ہے، رونق بھی ہے، خوشی اور مسرت بھی ہے۔ آج جان نکل جائے یہ وجود مردہ ہو جائے گا، لاش بن جائے گا، بے رونق ہو جائے گا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہی بات اپنے فارسی قصیدے کے اندر فرماتے ہیں، بہک کے آنکھ او جانے جہانت، میں اپنے محبوب کی تعریف اس سے بڑھ کے کیا کروں، میرا پیغمبر تو اس پوری کائنات کی جان ہے۔ فدائے روضہ عرش ہفت آسمان است، اس کے روزے گنبد خضرا پہ 7 آسمان میں قربان کروں۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی عظمت یہ ہے،
یہ بات تو حضرت نانوتوی نے فارسی زبان کے اندر کہی، اور سرتاج گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، لیکن پنجابی زبان کے اندر بات دونوں کی ایک ہے۔ جو بات حضرت نانوتوی نے کہی وہی بات پیر مہر علی شاہ نے کہی، اور دونوں ایک بات کیوں نہ کہتے؟ اس لیے کہ دونوں ایک استاد کے دو شاگرد۔ حضرت نانوتوی نے بھی حدیث پڑھی احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے، اور پیر مہر علی شاہ نے بھی حدیث کا سبق پڑھا احمد علی سہارنپوری سے۔ دونوں کا استاد ایک اور دونوں کا پیر بھی ایک۔ حضرت نانوتوی کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے، تو حضرت حاجی صاحب نے پیر صاحب کو اپنے سلسلے چشتیہ صابریہ اس سلسلے کے اندر بیعت کی اجازت بھی دی۔ گویا کہ پیر میر علی شاہ بھی خلیفہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، حضرت نانوتوی بھی خلیفہ ہے حاجی امداد اللہ کے۔ ایک استاد کے دو شاگرد، ایک پیر کے دو مرید، تو پھر بات بھی ایک کیوں نہ ہوتی؟ پیر میر علی شاہ نے بھی یہی بات پنجابی زبان میں کہی۔ کیا کہا؟ اس ہستی نو میں جان آنکھاں، جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں۔ وہی حضرت نانوتوی نے بھی یہی کہا تھا، بحق کے آنکھ او جانے جہانت، میرا پیغمبر تو اس پوری کائنات کی جان ہے۔ پیر میر علی شاہ نے بھی یہی کہا، اس ہستی نو میں جان آنکھاں، جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ پیر صاحب نے نظم اور یہ نعتیہ کلام کس وقت کہا تھا؟ شاید بہت سارے دوستوں کو پتہ نہ ہو۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے فارغ ہوئے، مدینہ طیبہ کا سفر شروع کیا۔ وادی حمراء میں پیر میر علی شاہ نے قیام کیا، اور حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے عشاء کے فرضوں کے بعد سنتیں چھوڑ دی، وطر پڑھ لیے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو آدمی مسافر ہوتا ہے، مسافر کے لیے سنتیں معاف ہیں۔ آپ شریف سفر کر کے یہاں سے لاہور جاتے ہیں، یہاں سے پنڈی جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مسافر فرض بھی پڑھے گا، 4 کے بجائے 2 پڑھے گا، اور وطر بھی پڑھے گا۔ ہاں سنتوں کے اندر اختیار ہے، پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں۔ پیر صاحب بھی تھکے ہوئے تھے، سوچا مسافر کے لیے تو سنتیں معاف ہیں، سنتیں چھوڑ دی، وادی حمراء میں سوئے۔ رات کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ اس رات جو پیر میر علی شاہ نے دیدار کیا، پھر ساری زندگی وہ رات یاد کرتے رہے اور روتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مہر علی، ذرا جملے پہ غور کرنا، اندر اور باہر والوں کی سب کی مجھے سبحان اللہ چاہیے۔ پیر صاحب نے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مہر علی، سنتیں مسافروں کو تو معاف ہیں، بیٹوں کو تو معاف نہیں ہے۔ حضور بتانا چاہتے تھے کہ مہر علی، جس راستے پہ تو چل رہا ہے، میری سنتوں پہ چل کے آئے گا تو منزل مقصود پہ پہنچے گا۔ حضرت پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، مجھے اس سے پہلے بھی یقین تھا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں، لیکن اس کے بعد تو مجھے یقین کے اندر اور پختگی آ گئی کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے مجھے بیٹا کہا۔ سبحان اللہ۔ پھر پیر صاحب نے واپسی پہ یہ اشعار کہے تھے، فرمایا، اس ہستی نو میں
جان آنکھاں، جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں۔ میں یہ کہوں کہ میرے آقا میری جان ہے، نہیں نہیں، صرف میری نہیں بلکہ وہ تو جانے جہان ہے، کائنات کی جان ہے۔ اور یہ بات کوئی لفاظی نہیں کہی، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی، بلکہ معراج کی رات اللہ نے اپنے پیغمبر کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش معلی، اللہ نے یہ ساری سیر کروائی۔ حضور واپس بھی آ گئے۔ آپ سنتے ہیں نا واعظین سے بستر بھی گرم تھا، سنتے ہیں نا بستر بھی گرم تھا، ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی۔ وجہ کیا؟ اس جہان سے حضور اٹھے، اللہ نے جہان ہی روک دیا، سبحان اللہ، جان نکل گئی نا جہان کی۔ میرا پیغمبر تو جان ہے، جب اس دنیا کی جان نکلی اللہ نے سارا نظام روک دیا۔ اسی لیے تو ابو جہل کہتا تھا نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا، انبیاء کی نماز بھی پڑھائی، آسمانوں کی سیر کر کے بھی آیا۔ محمد ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہیں، 1 مہینے کا سفر کر کے واپس آتے ہیں، 1 مہینے کا سفر کر کے تو راتوں رات کیسے ہو کے آ گیا، نماز پڑھا کے آ گیا؟ اچھا بتا، مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل میں وہاں انبیاء کو نماز پڑھانے گیا تھا، دروازے گننے نہیں گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا اگر سچے ہیں تو بتائیے۔ پیغمبر پریشان ہو گئے، اور نبی پریشان ہوتا ہے تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا سکتا ہوں تو میرا محبوب مکے میں بٹھا کے بھی مسجد اقصی دکھا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، درمیان کے سارے پردے ہٹ گئے۔ اب ابو جہل سوال کرتا ہے بتا مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ حضور گن کے بتا رہے ہیں۔ بتا مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں؟ میرے پیغمبر گن کے بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا معراج کی رات حضور زمین سے اٹھے، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ جب اس کائنات کی جان نکلی اللہ نے سارا نظام روک دیا، سارا نظام روک دیا۔ پیر صاحب نے یہی جملہ فرمایا اس ہستی نو میں جان آنکھاں، جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں، سچ پوچھو ترب دی شان آنکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کائنات میں جس کو بھی عظمت ملی میرے پیغمبر کے صدقے ملی۔ میں پہلی بات کہہ چکا ہوں، انبیاء کو نبوت ملی تو میرے پیغمبر کے صدقے ملی، کائنات میں جس کو عظمت ملی پیغمبر کے صدقے ملی۔ سچ پوچھو ترب دی شان آنکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ یا رسول اللہ میری زبان اور آپ کی تعریف، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میری زبان تو اس قابل بھی نہیں کہ میں اس زبان سے آپ کی تعریف کروں۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ اس رات کو پیر مہر علی شاہ نے ساری رات یاد کیا اور روتے رہے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی، اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا ہے تو میرے پیغمبر کے صدقے بخشا ہے۔ کتاب فطرت
کہ سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوہو قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، اس دھرتی کا ذرہ ذرہ میرے پیغمبر کے صدقے وجود میں آیا ہے۔ میرے پیغمبر کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر اس پیغمبر کی ولادت با سعادت ہوئی، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں اسلاب طاہرہ ارحام طیبہ سے وہ امانت منتقل ہو کر میرے بدن اطہر میں آئی، میرا پسینہ خوشبودار ہو گیا، میں نے پتھر پہ قدم رکھا، پتھر میرے لیے موم بن گیا۔ اور حضرت آمنہ فرمایا کرتی تھی میں راستے میں چل کے جاتی، کبھی کبھی مجھے درختوں اور پتھروں سے آواز بھی آتی تھی، محمد کی اماں تجھے سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اپنے کمرے کے اندر اکیلے تنہائی میں بیٹھی تھی کہ ہاتف غیبی نے مجھے آواز دی، بشیری یا آمنہ، آمنہ خوش ہو جا، بشارتیں قبول کر۔ مسرت اور شادمانی کے لمحات قریب آ گئے۔ آمنہ کہنے لگی مجھے کس چیز کی بشارت ہو؟ کیا میرے لیے دولتوں کے دروازے کھولنے لگے ہیں؟ کیا مجھے خزانے ملنے لگے ہیں؟ کیا مجھے مال و دولت ملنے لگا ہے؟ سونا چاندی میرے پاس آنے لگا ہے؟ نہیں، انکی ولدتی امام الانبیاء والمرسلین، آمنہ تجھے پتہ نہیں تیرے بطن اطہر سے انبیاء اور رسولوں کا امام پیدا ہونے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کے لیے نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، حق علماء اہل سنت والجماعت۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے ہاتف غیبی نے آواز دی، بشیری یا آمنہ، آمنہ خوش ہو جا، بشارت قبول کر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں کبھی کبھی پانی بھرنے کے لیے جب کنویں پہ جاتی تھی، میرے جاتے ہی کنویں کا پانی نیچے سے اوپر منڈیر تک آ جاتا۔ عورتیں مجھے کہتی تھی آمنہ تو یہاں کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہتی ہے پانی بھی اوپر ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاؤں کے اندر پتھر موم ہو جاتے، مجھے حجر و شجر سلام کرتے۔ اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، میرے بعد نمبر تیرا ایک دھوم مچا دی ہے۔ اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، میرے بعد نمبر تیرا ایک دھوم مچا دی ہے۔ کبھی حجر و شجر آیا، کبھی چاند اتر آیا، محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے، محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے۔ اللہ نے وہ کمالات دیے، وہ خصائص دیے، اس دھرتی پہ سب سے افضل جماعت انبیاء کی جماعت ہے۔ ان انبیاء کو بھی اللہ نے وہ کمالات نہیں دیے جو اپنے محبوب کو عطا کیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ بولنے کی میرے اندر سکت نہیں ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع فراہم کیا کہیں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا